یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کو خطبے میں پڑھا گیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے موجودہ حالات کے اندر ایک رہنما اصول ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے چند چشم کشا حقیقتوں کو آنکھ کھول دینے والے سچ کو بیان کیا گیا ہے، اور اپنی عافیت اور بقا اور سلامتی کے لیے ہدایت ذکر کی گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اے ایمان والو ان چیزوں میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ تم اس کے مالک نہیں ہو، وہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فرمایا کہ یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی ہوگی اور نہ کوئی کسی کی شفاعت کرے گا۔ یعنی اس کا ایک مفہوم معنی یہ ہے کہ اس دن سے پہلے تم اللہ کی راہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں چیزوں کو خرچ کرو۔ میں قرآن کا درس پیش کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا تسبیحات کو موقوف کریں اور جو بات کی جا رہی ہے وہ اصل وظیفہ ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، کیونکہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت، جیسا دنیا میں لے دے خریدنا اور بیچنا انسان کو نفع دیتا ہے، لیکن قیامت کا وہ دن ہے جس دن نفع نہیں ہوگا، یعنی کفار کو۔ فرمایا کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کفار ہی ظالم ہیں۔ یعنی جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جمع پونجی تم جمع کر کے رکھو اور اللہ کا حق اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرو، تو یہ ایمان، یہ مال تمہارے لیے لالچ کا باعث اور بخل کا باعث بن کے تمہارے ایمانوں کو سلب کر لے، تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے، اور تم مرتے وقت اس حال میں رہو کہ دل میں اللہ کی توحید اور اللہ کے اسلام پر یقین نہ رہے۔ 10% سے 100%، ایک MNA کی سیٹ سے وزیر اعلیٰ تک، پھر مندروں کا سفر، تو وہاں سے پھر مرزائیوں کا سفر، اور موجودہ حکومت جو ہے ایک بہت بڑے شیطان کو مذہبی امور کا وزیر بنانے جا رہی تھی، اور وہ شخص جو غامدی فکر کا ہے، جس پر انشاءاللہ ہم آج رات اس پر گفتگو کریں گے درس قرآن کے اندر، اور موجودہ حکومت کوئی ٹھیک نہیں ہوتی، چاہے یہ سجدے کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں ان کے لیے کھولی جائیں،
چاہیے ریاست مدینہ کا نام لیں، ان کو مال جب ملتا ہے باہر سے تو کمٹمنٹ کے ساتھ ملتا ہے. یہ جو اربوں ڈالر یہ لیتے ہیں اپنے لیے، تو ابھی پھر انہوں نے یہ سودا کیا ہوا ہے، اور کل جو ڈرامہ انہوں نے مچایا ہے گوجرا کے اندر، یہ اس کا پیش خیمہ ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف گویا کہ راہ بنائی جائے. ہم تو بھرپور ہمارے علماء نے اس بات کی مذمت کر دی ہے کہ جس شخص نے براہ راست قانون ہاتھ میں لیا اور کسی کی عبادت گاہ کو جلایا یا کسی کو مارا، کسے باشد وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس میں غور کیا جائے کہ قادیانی اکثر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کا ملبہ مسلمانوں پر ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر وہ بالفرض مسلمان بھی ہو تو تعزیرات پاکستان کے تحت ان کو کڑی سزا دی جائے اور اس میں کوئی رعایت نہ کی جائے. لیکن قرآن کریم کی بے حرمتی اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، میں لفظ الزامات عرض کر رہا ہوں، الزامات جو سامنے آ رہے ہیں اس کی تحقیق کی جائے، اور کوا کان لے گیا تو کان پر ہاتھ رکھنے پر پہلے تحقیق کی جائے کہ یہ معاملہ کہاں پر شروع ہوا ہے. میڈیا گوروں سے پیسہ پکڑنے کے چکر میں اور پوری حکومت گوروں کو راضی کرنے کے لیے ایک طرف نہ نکل سکے، بلکہ وجہ اختلاف کیا ہے اس پر بھی توجہ کی جائے اور اس پر بھی غور و فکر کیا جائے. لہٰذا ہم عدل سے بات کریں گے، قصوروار اگر کلمہ پڑھنے والا بھی ہو تو نہ چھوڑا جائے، اور اگر وجہ یہ بنی ہو کہ کسی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا قرآن کی توہین کی ہو، تو ایس ایچ او صاحب ہوں، ڈی آئی جی صاحب ہوں یا حکومت کے نمائندے ہوں، وہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور قانون کے اور عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں اور گواہی اور شواہد کو جو طریقہ ہے، ثاقب نثار کے دجال کی طرح نہیں، جو واقعی میں گواہی کا طریقہ ہے، وٹنس اگر ثابت ہوتی کہ اس قسم کی اہانت ہو تو ان کو بھی چارج کیا جائے پاکستانی قانون کے حوالے سے. تو یہ تو ہم ایک بات کر چکے ہیں. لیکن یہ جو گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات، جو اسلام، جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، اور اس کے خلاف سازش کرنے والا جو گمراہ بددین طبقہ ہے قادیانی مرزائی، اس کو کس طرح انٹر کرایا جائے. جبری مسلمان کیا جاتا ہے جی، سندھ کے اندر جبری کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس قسم کا ایک ڈرامہ مچا کر. بھائی جبری مسلمان کر کے ہمارا کیا فائدہ؟ جبری کسی کو مسلمان کر، اگر کوئی زبان سے مسلمان ہو جائے دل سے مسلمان نہ ہو جائے تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ وہ گھر میں جا کے کفر کر رہا ہو تو مسلمان تو وہی کام کا ہے نا جو دل سے قبول کرے. پھر قانون آپ کے، یہ جو سندھ کی مردود حکومت ابھی گئی ہے، انہوں نے یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سارے مسلمانوں اور سندھ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ان مردودوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب 18-19 سال سے پہلے کوئی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا زرداری کی تنظیم میں آ سکتا ہے، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ ظلم عظیم انہوں نے کیا ہے. اللہ اکبر. اور میں آج چند احادیث پڑھوں گا. میرے اور آپ کے دل پر جو دنیا کی محبت کی ایک چربی چڑھ گئی ہے اور ہم حق کو حق نہیں کہتے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور یہ کون سی دینی دعوت ہے کہ صرف نیکی کی بات کرو؟ میں نے کہا برائی کی مذمت بھی پڑھو. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی، انکم کال نہیں ہوتی، آنا جانا ہوتا ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو صحیح اس کو صحیح کہا جائے گا. مومن صرف امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، ساتھ میں نہی عن المنکر بھی کرتا ہے. یہ ون وے ٹریفک جو چلتی ہے نا، بس اچھا یہ نیک کام ہے، یہ کہو کہ یہ برا ہے تو پھر اس کی مذمت بھی بیان کی جائے. کیونکہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے معاشرے میں غلط کام کو غلط کہنے والے لوگ چپ ہو جائیں گے تو پھر تم رات بھر چلا کرو یا تسبیحات پڑھو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. یعنی اگر غلط کو غلط نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں نیکی بن جائے گی. اگر غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا تو وہ نیکی کا درجہ اختیار کر جائے گا. ابھی کربلا اور ساری چیزیں ہم نے گویا کہ سماعت کی ہے. خیر، یہ آیت کریمہ جو سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، جو تمہیں مال دیا گیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر مال کو تم نے دبا کر رکھا اور جہاں اسے خرچ کرنا تھا اپنے آپ پر بھی خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے بچوں پر خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے اڑوس پڑوس پہ خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے قوم و ملت کے لوگوں پر خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دوہرا فائدہ ہے. دنیا میں تم اپنے بچوں اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا لحاظ کرو گے تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اور اللہ نے ان جگہ پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے تو دنیا کے بینیفٹس بھی تمہیں حاصل ہوا، اور اللہ کے کہنے پر خرچ کیا تو قبر و حشر میں بھی اس کا فائدہ مل گیا. اس آیت کی تشریح کو انشاءاللہ العزیز ہم رات کے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ لیں گے. وقت کیونکہ مختصر ہے، میں چند نصیحتیں آج سوچ رہا تھا کہ
موجودہ جو حالات بنائے گئے ہیں اور بن رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ جو آپ نے قرضہ لیا ہے نا، یہ اس کی ساری برکتیں سامنے آ رہی ہے. ظاہراً کہہ رہا ہوں، تنزن اس کو برکت تو نہیں کہا جاتا، لیکن ظاہراً کیونکہ جیسے حکمران ہیں ایسی ان کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے سامنے آ رہی. ملک انتہائی قرض میں ڈوبا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر جناب آنرز کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے، اور اس آنرز پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. 900 گاڑیاں چوروں کو دی جا رہی ہے، بڑے بڑے. گویا کہ انہوں نے کرنا کیا، سارے دن آفس میں بیٹھ کر رشوت کھانی ہے یا سگریٹ پینی ہے، دوسری باتیں کرنی ہے. اس پر 90 گاڑیاں، اور ایک ایک شخص کو 500 لیٹر پیٹرول، کسی کو 1000 لیٹر پیٹرول. یہ پیٹرول جب ایک 30,000 روپے کمانے والا بندہ اپنی موٹر سائیکل میں 100 روپے کا پیٹرول ڈال کر گزارا کر سکتا ہے، تو تمہاری تنخواہیں جج صاحب، وکیل صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، فلانا صاحب، ڈھمکانا صاحب، بوٹ صاحب، جوتے صاحب، آپ کی تو کروڑوں روپے کی آمدنیاں ہیں، اور اس پر بھی تم وہ پیٹرول بھی لوگوں کے پیسے کا لو. تو شرم کرو، مرو گے کس موت تم. ہمیں یہ گویا کہ لولی پاپ دیا جاتا ہے اور بات سمجھائی جاتی ہے کہ صبر کیجئے، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ آزماتا ہے. میں نے کہا بالکل آزماتا ہے، آپ کو بھی آزما رہا ہے. اربوں روپے نیچے دبائے ہوئے ہو، پھر بھی قوم کا پیٹرول تم نے لینا ہے، پروٹوکول تم نے لینا ہے، گاڑیاں تم نے لینی ہے، خانساموں کی تنخواہیں تم نے لینی ہے، گاربیج باکس تک کا خرچہ تم نے لینا ہے. تو کہ یہ قوم پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تم سے کہ ہم جوتے کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، یہ قرضہ ہمارے لیے لیا جا رہا ہے. گیس اگر دیتے ہیں تو اس میں 100 گنا اضافہ، بجلی اگر دیتے ہیں تو 100 گنا اضافہ، فلان دیتے تو 100 گنا اضافہ، اس میں بھی چوری، پانی تک چوری. اور آپ جانتے ہیں چوری کون کرواتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. کوئی ایک کام تو چھوڑ دو جس میں تم نے ہاتھ نہ ڈالا ہو، اور اس پر یہ ہے کہ تم قادیانیت کو مسلط کرتے ہو. تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اپنی قدر و وقار کو نہ گرائیں. کوئی صوفی، کوئی مولوی، کوئی بزرگ، یہ امتحان ہے سب کا. سلسلہ قادریہ چشتیہ کا نام نہیں ہے کہ اپنی بینک بیلنس بناؤ. قادری چشتی کا نام ہوتا ہے کہ جب قوم پر پڑے تو بات کرو. پروٹوکول لینے کے لیے نعت خواہ ہوں یا مقرر ہوں، کسی بھی پیر کے آگے چل پڑیں، اس کو مشہور کریں، اور جب وہ فتنہ پھیلائیں تو چپ ہو کر بیٹھ جائیں. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، تمہیں بولنا پڑے گا. جس طرح لوگوں کے اندر سروائیو اور گھسانے میں اس کی تعریف کی ہے تم نے، اس طرح چپ بورڈ نہیں، اب تو ان کے ساتھ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تو خدا جانتا ہے، نہیں جانتے. جب اسٹیج پر تم نے اس کی تعریفیں کی ہے اور اس کو سائیں سائیں کہہ کے تم نے مشہور کیا ہے، اب یہ چپ رہنے سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. قوم تم سے پوچھے گی، جس طرح اس کا اعلان کیا تھا ویسے اس فتنے کی تردید تمہیں کرنی پڑے گی. احادیث سنیے. چل احادیث کے ذخائر میں سے میں نے اور آپ اپنے آپ کے اور آپ کے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور ایمان اور مومن ہو کر مرنے کے لیے یہ چند احادیث ہم نے جمع کی ہیں. سرکار کا فرمان ہے. اور سب سے پہلی جو روایت میں اپنے لیے اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں بتایا گیا کہ بندے کو سست اور کاہل نہیں رہنا چاہیے. اس کا جو بھی کام ہے، اگر وہ آفیسر ہے تو ٹھیک طریقے سے کام کرے، اگر وہ مزدور ہے تو ٹھیک طریقے سے کام کرے. یہ نہیں کہ امیر کا رونا روئے میں تو غریب ہوں اور خود چوریاں کر رہا ہو. یہ تو حکمران چوری کرتے ہیں، لیکن ادھر سے وہ جناب جو ہے کہ وہ دکانوں سے چوریاں کر رہا ہو، اور فائدہ کیا ہو رہا ہو، شٹر کیا لے، میں تو غریب ہوں، میں تو مجبور ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں حدیث پاک مسند حارث کے اندر یہ روایت موجود ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عزیر کہتے ہیں، عزار کہتے ہیں کہ میں ریگستان میں ایک شخص سے ملا. میں نے ان سے کہا آپ کسی صحابی رسول سے ملے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ ممبر پر بیٹھنے والے کو یہ حالات نظر نہیں آتے. وہ جمعہ کس موضوع پر پڑھاتا ہے؟ وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ملاتا ہے؟ آپ آئیے ادھر کرسی رکھیے میرے ساتھ اور لوگوں کی آنکھوں میں نا امیدیں دیکھیے. میں تو کہتا ہوں جمعہ چھوڑو یار، صرف نماز پڑھاؤ، وہیں گیٹ سے نکل جاؤ. آنکھیں نہیں ملائی جاتی ہیں. اس ممبر کا حق کون پورا کرے گا؟ کس طرح جمعہ پڑھا لیتے ہو؟ کس طرح لوگوں کی پیر بنے ہوئے ہو؟ صرف تعویذ بیچ رہے ہو، دم بیچ رہے ہو اور تعلقات بنا رہے ہو. اتنی بڑی پگڑی باندھ کر آتے ہیں 50 میٹر کی. میں نے کہا سائیں 50 میٹر کی ٹکڑی نہیں، صحیح سنی بن جاؤ اور 10 روپے کی ٹوپی پہن لو تو خدا بخش دے گا. یہ یونیفارم سے جو تم روب دلا رہے ہو نا پنڈتوں کی طرح، اس کی ضرورت نہیں ہے. شرم تمہیں نہیں آتی؟ لوگوں کی آنکھوں میں نا امیدیاں ہیں، قوم کو رگڑ دیا گیا ہے. ان سیاستدانوں کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، ان کی واہ واہ کرتے ہو اور کہتے ہو اس کے اوپر غوث پاک کا سایہ ہے. شرم نہیں آتی تمہارے کو؟
مانا کہ تمہارے لیے غوث پاک کی جالی کھلتی ہے، پیسے سے کھلتی ہے، غوث پاک کی مرضی سے نہیں کھلتی. داڑھی منڈوں کو خلافتیں دی جا رہی ہیں، کہہ رہے غوث پاک کی خلافت ہے. میں نے کہا یہ قیامت کا منظر نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا خلیفہ وہ قرار پائے جو ہمارے علاقے میں جعلی پلاٹ بیچتا ہے اور حرام خوریوں سے اس نے پیسے بنائے ہیں، اس کو خلافت مل رہی بغداد شریف سے. تو یہ سارا دکھا ہوا ہے، اور چپ رہنے سے بچے گا کوئی نہیں. کوئی سمجھے گا یہ بے وقوفی کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے تو قرآن حدیث یہ ساری چیزوں میں کیا چیز ذکر کی گئی. اب آئیے ذرا اس چیز کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ میں ریگستان میں ایک بزرگ سے ملا، میں نے ان سے کہا آپ کسی صحابی سے ملے؟ ایک بندہ جا رہا تھا ریگستان میں، ان کو یہ عبداللہ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات کسی صحابی رسول سے ہوئی؟ انہوں نے کہا میری ملاقات عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ نے ان سے کیا سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی دنیا کے لیے اس انہماک سے جمع کرو، یعنی دنیا کو بالکل انہماک کے ساتھ، یعنی جو تمہارا عہدہ ہے، جو تمہارا منصب ہے، جو تمہارا کاروبار ہے، جم کے کاروبار کرو. جس سے تمہیں مال ملتا ہے تو جم کر تم مال کرو، جمع. یہ اب دیکھیں دین کا حسن اور بیلنس بیان کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ دکانیں آپ بند کر دیں، بازار میں آپ نہ جائیں. صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی دنیا میں انہماک سے جمع کرو، گویا تم ہمیشہ یہیں رہنے ہیں، اور اپنی آخرت کی اس قدر حضوری قلب سے عمل کرو گویا تم نے کل مر جانا ہے. یہ بیلنس بیان. فرما اپنی دنیا کو کماؤ تو ایسے کماؤ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. حلال کماؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ، مال جمع کرو، بینک بیلنس کرو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا دنیا کماؤ. کیا حسن بیان کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. فرمایا دنیا کماؤ تو مکمل کمال سے کماؤ، وہ نہیں جعلی رشوت نہیں، حق طریقے سے کماؤ، محنت کرو. اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر اگر کہیں تم جاؤ اور مزدوری کر کے مال کماؤ اور اس کو جمع کرو تو فرمایا کرو، اور اس میں زکوٰۃ وغیرہ تمام احکام انکلوڈ ہے. فرمایا ایسے دنیا کماؤ جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور فرمایا جب آخرت کے امور کرو تو ایسے حضور قلب کے ساتھ کرو جیسے تم نے کل مر جانا ہے. محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہر کام میں یکسوئی رکھو. یہ نہیں کہ تقریر سننے کے بعد کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، مزدوری نہ کرو. فرمایا جب دنیا کماؤ تو مکمل یکسوئی سے کماؤ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کی بات کی طرف آؤ تو ایسے آؤ جیسے تم نے کل مر جانا ہے. فرمایا یہ چیزیں تمہاری زندگی کے اندر بیلنس لائے گی. اور محدثین نے فرمایا دنیا ہو یا آخرت ہر کام یکسوئی کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ ہونا چاہیے، چل چلاؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث پاک نے ہمیں ایک سہارا دیا ہے اور ایک بیلنس دیا ہے. اب آئیے دوسرے حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2275. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی ہے. اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سرپرست ہے. ہمارے لیے ڈھارس ایمان اور دنیا میں سکون کا سانس لینا اور اعتماد اور اطمینان کو جو ذریعہ ہے وہ قول رسول ہے. اس جذبے سے سن لیجیے آپ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی ہے. آپ نے فرمایا پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. خواہ تجھے قتل کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، خواہ وہ تجھے اپنے گھر اور اپنے مال سے بے دخل کر دیں، پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا. فرض نمازوں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نمازوں کو چھوڑے گا تو اس سے اللہ کا ذمہ اڑ جائے گا. شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے. معصیت اور گناہ سے بچتے رہنا، کیونکہ معصیت اور گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. دشمن سے مقابلے کے وقت پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں. یہ نہیں کہنا کہ گولیاں نہیں ہیں، ٹینک میں تیل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بے حیائی نہیں کرنا. فرمایا کہ کیونکہ معصیت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور دشمن کے مقابلے کے وقت پیٹھ نہ دکھانا، خواہ لوگ تجھے ہلاک کر دیں.
جب لوگوں پر موت عام یعنی وبا پھیل جائے، جیسا کورونا وائرس وغیرہ وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو ثابت قدم رہنا، علاقہ نہیں چھوڑنا، اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ہمیشہ ان کو ادب سکھاؤ اور اللہ کا خوف دلاتے رہو۔ فرمائیے 10 باتیں ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی اور یہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے گویا کہ باقی رہے گی۔ ایک اور حدیث پاک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبرت کے لیے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6501، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غضبہ نامی ایک اونٹنی، اور وہ اونٹنی ایسی تھی کہ وہ ہر میدان میں جب چلتی تھی تو اتنا تیز دوڑتی تھی کہ کوئی اونٹ اس کے برابر نہیں آ سکتا تھا، کوئی جانور اس کے برابر نہیں آتا۔ تو سرکار کی یہ اونٹنی غضبہ وہ ہمیشہ سبقت لے جاتی تھی۔ پس ایک عرابی عام سا دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور وہ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا، یعنی حضور کی جو اونٹنی تھی اس سے آگے نکل گیا، جبکہ اس اونٹنی سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا، وہ اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا، انہوں نے غضبہ کے پیچھے رہ گئی، اس پر غم ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں سر بلند ہوتی ہے ایک وقت اس کو پست کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ بڑی عبرت کی بات، جس کو اللہ عروج دیتا ہے تو پھر اس کو زوال بھی دیتا ہے۔ فرمایا یہی غضبہ ہے جو سب سے آگے جا رہی تھی، لیکن ایک دیہاتی اور اعرابی کی آج اونٹنی اگر آگے نکل گئی تو تم ناراض نہ ہونا، یہ اللہ کی قانون ہے، یہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو عروج دیتا ہے تو پھر اس کو پستی کی طرف بھی لے کر آتا ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھائیے، یہ کئی مسئلوں کا حل ہے اس روایت کے اندر۔ وقت مختصر ہے، میں صرف روایت ہی پڑھتا ہوں، ورنہ اس کی تشریح جو ہے وہ تفصیل طلب ہے۔ حضرت مالک انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اپنی اتنی بربادی نہیں کرتے جتنی مال کی حرص اور منصب کی طلب انسان کی عزت اور اس کے دین کو برباد کر دیتی تھی۔ ہوا نا گزشتہ حکومت میں پیر کیسے دیکھو عہدہ لینے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ایک تو بہت بڑے پنجاب کے پیر ہیں، ان کا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں انہوں نے گانے بھی بجائے کیونکہ خان صاحب کو پسند تھی نا ماحول یہ سب، تو انہوں نے گانے بھی بجائے، سب کچھ کیا۔ یہ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث مبارک۔ تو پیر یونیفارم کا نام نہیں ہوتا ہے، پیر ایمان و تقوی کا نام ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑی گاڑی سے اترے، بہت زیادہ کر و فر اور پروٹوکول لے کر چلے تو وہ ڈان ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ پیران نظام کے ساتھ تو لوگ بڑی گاڑیوں میں بھی چلتے ہیں، کر و فر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر عقیدہ درست ہے نا تو یہ سارا پروٹوکول ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ڈاؤن ہے، 2 نمبر ہے۔ اچھی گاڑی میں بیٹھنا منع نہیں ہے، اچھی گاڑی میں پیر صاحب بیٹھیں یہ ناجائز نہیں ہے، ان کے آگے پیچھے گن مین چلیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے آگے مالدار اپنی آنکھوں کو بچھائیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ بندہ خود ٹھیک ہو تو، اور بندہ ٹھیک نہ ہو تو یہ سب بری بات ہے، اور بندہ ٹھیک ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرف راغب کر دیا ہے۔ میچور ہو جاؤ سنیو، کسی کو وزیر اعلیٰ سے ملتا ہوا دیکھتے ہو تو پہلے ہم اپنے پیر کو چھوڑ کے اس کا مرید ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پلاٹ نکالنا ہوتا ہے، اسلام آباد میں کمن ڈالنی ہوتی ہے، تو جیسا پیر ڈھونڈتے ہو ویسی نیت ہوتی ہے، ویسے پیر ملتے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوراجی میں دوسرا پیر آ جاتا تو ہم اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے تعلقات اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو غور مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، یہ جو ہم نے ڈگوں کو پال کر رکھا ہوا ہے، جو کبھی رافضی کی چارپائی تو کبھی خارجی کی چارپائی، تم نے پیر اللہ کے لیے پالا ہوا ہے نا، رکھا ہوا ہے، تو اس سے مال دولت نہیں، اللہ مانگو، جب اللہ مل گیا تو سب ایسی مل جائے گا۔ اور پھر بدماشی کرتے تم نے ہمارے پیر کے خلاف کہا، میں نے کہا وہ دین کے خلاف جا رہا ہے تو تم ابھی اتنے یہ پیر مرید اس لیے بناتے ہیں کہ وہ دین کے مقابلے میں کھڑے کریں، یہ دین کی بات کو سننے میں۔ کہتے نبیوں کا معاملہ بعد میں، آل نبی کا معاملہ پہلے ہے۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو صرف گاڑی 40 تک گئی ہے، تو ابھی تیری چیخیں نکل رہی ہیں، تو اپنی پوری سندھ کی کیبنٹ کو جمع کر لے، دین کے آگے کوئی طاقت نہیں رک سکتی۔ یہ سن لو، کینسر کا علاج کرنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، اچھا عقیدہ رکھنے سے ولی ہوتا ہے۔ غور کریں اس بات پر۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بتایا، سرکار کریم، یہ دل کی سختی سے اللہ بچائے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں
تو وہ اتنی بربادی نہیں پھیلاتے جتنے مال کی ہرس اور منصب کی طلب میں بندہ عزت اور دین کو برباد کرتا ہے۔ اس میں بہت بڑی نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کو میں اور آپ ذہن میں رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، انسان کو 3 چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ ایک بخل کی اطاعت، دوسرا خواہش نفس کی پیروی، اتنی اردو تو آپ سب جانتے ہیں، بخل کی اطاعت، خواہش نفس کی پیروی۔ کوئی شخص اپنے خواہش کے، اپنے غرور نفس، اپنی انا، اپنی عزت میں مبتلا ہو اور دین اور حق اور سچ کی وہ قدر نہ کرے۔ فرمایا 3 چیزیں اس کے مقابلے میں نجات دینے والی ہے، ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف، لوگوں کے سامنے بھی خدا سے ڈرنا، تنہائی میں بھی خدا سے ڈرنا، مالداری اور غربت، مالداری اور محتاجی میں میانہ روی سے چلنا کہ جہاں خرچ کرنا وہیں خرچ کرے گا، جو اللہ کا حق ہے، جو بندوں کا حق ہے وہ دینا، اور حالت رضا اور حالت غصہ، ہر حال میں کلمہ حق کہنا۔ اب مجھے بتاؤ اس حدیث کو کیا کریں گے ہم؟ پیر صاحب کہتے ہیں چپ ہو جا، یہ جان یہ نہیں بولتے، یہاں نہیں بولتے۔ میں نے کہا حضور تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑے مرشد اصل مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں غصے میں اور نرمی میں حق بول دو۔ ابھی ڈبے کی مانیں گے یا پیر حق کی مانیں گے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا حق بولو۔ جامع ترمذی کی حدیث حضور نے فرمایا حق بولو، حق بولنے سے مال دور نہیں جائے گا، موت قریب نہیں آئے گی، جتنا لکھا ہے وہ ملے گا، اور موت جب واقع ہونی ہے تو موت آئے گی۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی سمجھ کا باعث دیتی ہے۔ اور آخر میں جامع ترمذی کی حدیث، اس وقت جو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب اس میں۔ ابھی الیکشن آنے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ سلام پڑھنے والے اور آیت کریمہ پڑھنے والے اور سب کرنے والے، پھر دیکھیے وہ انتخاب کن لوگوں کا کریں گے۔ مانیں گے غوث پاک کی 11ویں شریف جو فضل سے خالی نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ لوگوں کی انا بھی اتنی ہے کہ جناب ہمیں چڑھانے کے لیے بول رہے ہیں، تو میں نے کہا جو تو 2 نمبر کا ساتھ دے رہا ہے، تم چاہیے تو کہ تیرا نام لے کر بات کی جائے، لیکن بات یہ کرنے کا مقصد ہے کہ کسی کی ذات پر اٹیک نہیں ہو رہا۔ ہمارا انتخاب دیکھیں، اللہ کے دین کے خلاف کام ہونے جاتے ہیں اور ہم اس کی تجویز پر جا کر سائن کرتے ہیں۔ ابھی دفاع صحابہ کی بات چلی، دفاع اہل بیت کے قانون کی بات چلی، تو اس میں شری رحمان صاحبہ جو کبھی نہیں بولی، 50 سے زیادہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہو کر سینٹ میں گئے تھے، آنکھ بند کر کے ہماری سندھ کی ساری کابینہ نے مانا، لیکن جب قانون اہل بیت اور صحابہ کے خلاف گستاخی کرنے والوں کے لیے بنا تو کہتے ہیں یہ بننے نہیں دیں گے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے کہا اب بھی قوم کی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ میں نے کہا آپ گستاخی کرنا چاہتے ہیں؟ کہہ لگے نہیں گستاخی تو نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں نے قانون آپ کے خلاف بن رہا ہے، کسی نیک آدمی کے خلاف بن رہا ہے؟ کہہ لگے نہیں جو گستاخی کرے گا اس کے خلاف بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا قانون تو بنتا ہے اس لیے کہ مجرم کو پکڑا جائے تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو، یہ تو کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کون سا غلط ہو رہا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے ایران اور ادھر کی جو ریل پیل چل رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، یہ ممبر اسی طرح رہ جائے گا، لیکن ہم کیا لے کر جائیں گے اس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والا جمعہ مجھے ملے یا آپ کو ملے، اللہ عافیت فرمائے، لیکن اس بات پر غور کیجئے جو حدیث پاک یہاں پر موجود ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن ترمذی حدیث نمبر 2266، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ کیا تقریر کرے، کیا جمعہ پڑھائے، کیا جمعہ پڑھائے مجھے بتائیں نا۔ اب حدیث آپ سنیے کیا بات کی جا رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں، رسول کریم کہتے ہیں جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں۔ ابھی نگراں وزیر اعظم صاحب بھی ہڑب ہبڑ دبڑ میں تو اٹھا چکے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ فرمایا جب تمہارے حکمران تم میں سب سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں، حکمران بہترین لوگ ہوں، مالدار سخی ہوں، اور تمہارے اجتماعی معاملات باہم مشاورت سے طے ہوتے ہوں، 2 بندے نہ طے کرتے ہوں، باہم مشاورت سے طے ہوتے ہوں، تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے رہنے سے بہتر ہے، یعنی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے حکمران تم میں سب سے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اور معاملات کی باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے، تو تمہارے لیے زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ یہ جناب رسول، یعنی تمہارے لیے دنیا خیر نہیں رہی، تمہارے لیے دنیا
آپ کہیں گے کیا اس میں مرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قبر خیر ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے اندر جرت پیدا ہوگی اور تم میدان میں حق بولنے والے بن جاؤ گے. یہ جو گھٹ گھٹ کے مر رہے ہو نا، تو تمہارا دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تم پر کمانڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، جامع ترمذی کی حدیث، جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ جانے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کیا جائے، دنیا کا علم دنیا سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے، ایک شخص اپنی بیوی کا فرمان بردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے، ایک شخص اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں یعنی لوگ جھگڑے کریں، بدکار شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کی زمام اقتدار کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس کے علم، اس کے کردار، اس کی شرافت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ دیکھا جائے بھائی کا بندہ ہے، ڈان کے ساتھ ہے، عزت کیجئے اس کو. فرمایا اس کی شر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے، اس کے علم کی وجہ سے عزت نہ ہو، اس کے تقوی کی وجہ سے عزت نہ ہو، اور لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں. گانا گانے والیاں اور آلات غنا کا دورہ ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، شراب نوشی کے دور چلیں، اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلوں پر لان تان کریں. سوشل میڈیا پر بھرمار ہیں. امام بخاری کو کیا آتا تھا؟ امام اعظم کو کیا آتا تھا؟ وہ سکھر میں ایک ملون آیا ہوا ہے، وہ کہتے جی اعلیٰ حضرت کو کیا آتا تھا؟ 4-5 بڈوں نے پالا ہوا ہے، اور ان بڈوں کے باپ دادا مشہور ہی اعلیٰ حضرت پر ہوئے ہیں، نسب ان کے عالی تھے. ایسے اور بھی لوگ اس علاقے میں تھے، لیکن ان کو عزت امام محمد رضا کی وجہ سے ملی ہے. آج انہوں نے ایک بندہ آگے کر دی جی امام محمد رضا کو کیا آتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک نصیحت یہ کہ جب بعد والے پچھلوں پر لان تان کریں تو پھر اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ ہوائیں چلیں، زلزلے آئیں، اللہ اکبر، زمین میں دھسا دیے جائیں، صورتیں بگاڑ دی جائیں، اور پتھر آسمانوں سے برسایا جائے، اور قیامت کی نشانیوں کا ظہور اس طرح پہ در پر ہوگا جیسے تسبیح کی لڑی سے ٹوٹ جانے سے اس کے دانے ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں. یہ حضور نے علامت بتائی ہے، اور وہ ایک ایک ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ صورتوں کا جیسے بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھی، ایسے لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم تو گورے چٹے سے چٹے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے تو مسخ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج سے 1400 سال 1200 سال پہلے محدثین اس کی شرح لکھ گئے ہیں. فرمایا چہروں کو بگاڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو بنی اسرائیل کے چہرے بندروں اور خنزیروں میں بنا دیے جاتے تھے، اور اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ عالم دنیا کے آگے وہ ذلیل ہوں گے. آم کا تحفہ دے رہے تھے، ویڈیو نظر میں آئی آپ کے؟ ہاتھ ملا رہے تو گلا گزر رہا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ جو ہے نا ان کی شکلیں بگاڑ دی جائے گی. تو اس کی تشریح و محدثین نے یہ کی ہے کہ اقوام عالم کے سامنے وہ بے توقیر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ مقام افتخار نہیں رہے گی. اپنا اسلام بیان کرنا اس کے لیے گویا کہ ذلت کا باعث ہو جائے گا. آج یہ گوجرا کا واقعہ دیکھو، اس کو کس طرح ہمارا میڈیا اٹھا رہا ہے، اور اس کو باعث اسلام 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 کر کے وہ لا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک چین چل رہی ہے، اور وہ مالیات کا سلسلہ جو پائپ لائن کے اندر آ رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اگر بات ذہن میں نہیں ہے تو دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کو سن لیجئے گا. جامع ترمذی شریف کی حدیث کیا بیان کریں، اس میں وہی بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کو ذکر کیا ہے. لہذا عرس ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، تسبیحات ہو، فضائل کو ایک طرف رکھو، قوم کی تربیت کی بات کرو. اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی بات کی ہے، اور یہ روایات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ کیا کیا حالات ہوں گے اور تم نے کس چیز کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم نا امید ہو کر خدا کے دین کو نہ چھوڑ دیں معاذ اللہ. کیونکہ ہم انسان ہیں، کبھی طاقت اپنے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے. لیکن کربلا اور بدر یہ بتاتی ہے کہ سامنے کئی گنا لوگ بھی ہوں اور تمہیں مٹی میں ملا بھی دیا جائے، یہ تمہارا امتحان ہے. اللہ کا دین حق ہے، اس کے لیے شک نہ رکھا جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں
اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین جل والا مدبر بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے، عارضی دنیا کی بجائے اللہ رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اگر وقت آپ کے پاس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ سلام کے بعد پرچم کشائی کا سلسلہ ہوگا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ الحمدللہ ایک آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بھی الحمدللہ پاکستان میں اتنا فساد پھیلا، اللہ اس کو ختم کرے، پھر بھی خیر اس سے زیادہ ہے، خیر اس سے زیادہ ہے۔ نا امیدی اس پاکستان سے نہ رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین جل والا آج جمعے کے دن کی برکت سے پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ جو پاکستان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے خدا ان کو سلامت رکھے۔ اب تو ہماری دعا کنڈیشن کے ساتھ ہے، جو پاکستان کی سلامتی چاہتا ہے خدا اس کو سلامت کرے، اور اللہ رب العالمین جل والا اس ملک کو صبح قیامت تک غریب مسلمانوں کے لیے امن اور عافیت کا مکان بنائے، گہوارہ بنائے، اور اس کے سب ہلالی پرچم کو اس آزاد فضا کے اندر ہمیشہ باوقار بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو وقار دے، اور جو ان بد کردار حکمرانوں نے اپنی ذلت کی بنا پر قوم کو ذلیل کیا ہے، قوم ذلیل نہیں ہے، قوم تو بھوکا رہ کر بھی اسلام اور پاکستان کا نام لینے والی ہے۔ خدا ان بدکار دنیا پرست اور یہ ہوس والے حکمرانوں سے اللہ رب العالمین جل والا ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ سلام کے بعد پرچم کشائی ہوگی، طبیعت کرے ضمیر اجازت دے تو شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔